بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علمی بیان کا سلسلہ ہم شروع کر چکے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علم بیان کے 4 ارکان ہیں: تشبیہ، استعارہ، اور آج انشاءاللہ مجاز مرسل پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ آئے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آج مجاز مرسل اور مجاز مرسل میں ہم ظرف اور مظروف یعنی ظرف بول کر مظروف مراد لینا کا ذکر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علم بیان کے 4 ارکان ہیں، اور وہ ہیں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل اور کنایہ ہے۔ تشبیہ میں الفاظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، استعارہ میں الفاظ مجازی معنوں میں، اسی طرح مجاز مرسل میں مجازی معنوں میں، اور کنایہ میں بھی مجازی معنوں میں۔ لیکن پھر ان مجازی معنوں میں بھی فرق ہے۔ بنیادی فرق جو ہیں، تشبیہ حقیقی معنوں میں اور باقی علم بیان کے جتنے بھی ارکان ہیں، یعنی ہمارے پاس استعارہ ہے، مجاز مرسل ہیں، کنایہ ہے، وہ مجازی معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مجاز مرسل۔ جب کوئی بھی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہو جائیں اور اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، کوئی اور تعلق پایا جائے، تو اسے مجاز مرسل۔ اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہو جائیں اور اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو وہ استعارہ۔ اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق موجود ہو تو وہ مجاز مرسل۔ اور پھر مجاز مرسل، آئیں بورڈ کی طرف۔ مجاز مرسل کی تعریف: جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہو جائیں، اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق پایا جائے تو اس کو یعنی یا اسے تو اس کو پھر مجاز مرسل کہتے ہیں۔ نوٹ: مجاز مرسل کے طور پر استعمال ہونے والے لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں عموماً ظرف اور مظروف کا تعلق پایا جاتا ہے، یا جز و کل کا تعلق، یا سبب و مسبب کا تعلق، یا حال اور مستقبل وغیرہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، مثلا ظرف بول کر مظروف مراد لینا، اس کی ایک مثال ہے۔ پہلے تو ظرف بتا دوں، یہ ظرف کا لفظ بڑا وسیع لفظ ہے، اور ظرف لفظی معنی تو برتن کے ہیں، لیکن ظرف پھر ہم اگر علم صرف میں چلے جائیں تو پھر اس میں ظرف کی بھی 2 اقسام ہیں۔ اس میں ظرف زمان ہیں، یعنی صبح و شام، دوپہر، صدی، زمانہ، اور یعنی اوقات کے نام کو اس میں ظرف زمان کے معنی ہے زمانہ، وقت، وہ نام سے بھی ظاہر ہے۔ اور اسی طرح اس میں ظرف کی جو دوسری قسم ہے وہ ہیں اس میں ظرف مکان کے معنی ہے جگہ، جیسے مسجد ہے، گھر ہے، مدرسہ ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ، ان کو بھی اردو میں اس میں ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ مکان بڑا وسیع لفظ ہے۔ مکان کائنات کو بھی کہا جاتا ہے۔ مکان، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ مکان کے رہنے کی جگہ تو لازمی ہے، رہنے کی جگہ یعنی جہاں پہ کوئی چیز موجود ہونے کی جگہ ہو تو اسے پھر مکان کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اس میں ظرف تو ظرف بڑے وسیع، اور ظرف کے معنی ہے یعنی ہمت، فلاں بڑا عالی ظرف ہے، یعنی بلند ہمت کا مالک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی ہمت، حوصلہ، اس کو بھی ظرف کہا جاتا ہے۔ تو ظرف یعنی وسیع معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم کریں گے۔ مثلا ظرف بول کر مظروف، اور مظروف تو آپ جانتے ہیں، ظرف میں موجود چیز کو مظروف کہا جاتا ہے۔
تو ظرف میں موجود، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مہمان کو بوتل پلائی، تو بوتل سے مراد بوتل تو پینے کی چیز ہے نہیں، بلکہ بوتل کے اندر جو مظروف ہیں یعنی مشروب یا شربت آپ نے وہ پلایا، تو یعنی ظرف بول کر مظروف مراد لینا، تو یہ بھی مجاز مرسل ہے، اور آج ہم اسی پر بحث کریں گے، اور یہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ 4-5 اسباق میں یہ سلسلہ ہم ختم کر دیں اور بڑی مفصل گفتگو کریں۔ تو یہ دیکھیں پھر ایک شعر ہے، پلا ساقیہ ساغر بے نظیر پھنس دام ہجرا میں بدر منیر۔ شاعر مخاطب ہیں کہ پلا دو ساقیہ، اے میرے ساقی، ساغر کے معنی ہے شراب کا پیالہ، بے نظیر کے معنی ہے بے مثال شراب کا پیالہ، وہ مجھے پلا دو۔ اور پھر کہتے ہیں پھنس، یعنی پھنس تو آپ جانتے ہیں پھنسنا مصدر سے، تو پھنس کے معنی ہے یعنی فعل امر ہے کہ آپ پھنس جائیں، کس کو؟ شاہد مخاطب ہیں دام ہجرا، دام ہجرا کے دام، اب دام کو بھی دیکھا جائے تو دام ذو معنی لفظ ہیں جو دو بالکل مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جال کے لیے بھی اور قیمت کے لیے بھی، تو یہاں پر جال ہیں، اور ہجرا تو ہجرت جدائی میں بدر منیر، بدر تو آپ جانتے ہیں 14ویں کا چاند، اور منیر کو بھی آپ جانتے ہیں یعنی چمکتا ہوا چاند، ایک 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حسین و جمیل معشوق، آج آپ دام ہجرا میری جدائی کے جال میں آپ پھنس جائیں، آپ میری جدائی کے جال میں آ جائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ میرے خیالات میں آ جائیں تاکہ میرے خیالات رنگین ہو اور میرے خیالوں کی دنیا پر رونق ہو۔ اور تو شاعر کہتے ہیں پلا ساقیہ، مجھے پلا دو ساغر بے نظیر، تو مجھے شراب کا پیالہ پلا دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیالہ تو پینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ پیالے کے اندر موجود یعنی مظروف پینے کی چیز ہے، یہاں پر مراد اس سے شراب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں مجاز مرسل کی مزید چند مثالیں، علی نے مہمان کو بوتل پلائی، ہمارے ہاں آج کل ایک رواج ہے مہمانوں کو بوتل پلائی جاتی ہے، تو بوتل سے مراد بوتل پینے کی چیز تو نہیں ہے، بلکہ بوتل ایک ظرف ہے، ظرف کے معنی ہے برتن ہے، اور اس سے مراد مظروف ہے، تو مظروف پلایا گیا مطلب ہے اس کو شربت پلایا گیا یا مشروب، تو یعنی بوتل سے مراد شربت ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ ظرف میں اور مظروف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشبیہ کا تعلق بھی موجود نہیں، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ شربت بوتل کی طرح ہے یا بوتل شربت کی طرح ہے، تو اس میں وہ نسبت بھی نہیں ہے، اس میں جو نسبت ہے وہ ظرف اور مظروف کا، تو جہاں پر ظرف اور مظروف کی نسبت آ جائیں تو وہ مجاز مرسل ہے۔ یا نوکر نے چائے میز پر رکھ دی، تو اچھا چائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائے مظروف ہے، اور اس سے مراد ہے چائے کی پیالی یا برتن وغیرہ، تو یعنی مظروف بول کر ظرف مراد لینا یہ بھی مجاز مرسل کی مثال ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے بلکہ یہ والا موضوع ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پھر عافیہ نے بازار سے کتاب خریدی، تو عافیہ نے بازار سے، بازار تو کل ہے، کل کے معنی ہے تمام، بڑا کل تعداد، تمام تعداد، یا اردو میں کہتے ہیں کل کتابیں، کل اور جز کے معنی ہے ٹکڑا حصہ، اور کل کے معنی ہے تمام، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازار کل ہے اور اس سے مراد ہے جز، تو یعنی کل کہہ کر جز مراد لینا تو یہ بھی مجاز مرسل ہے، جہاں پر کل اور جز کا تعلق پایا جائے، جو لفظ بھی مجازی معنوں میں استعمال ہو جائے اور اس لفظ کے مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، تو کس کا تعلق ہو؟ جز اور کل کا تعلق ہو، مظروف اور ظرف کا تعلق ہو، یا ظرف اور مظروف کا تعلق پایا جائے۔ ایک اور مثال ہے، سرمایہ داروں کا رہنما فرعون دریا میں غرق ہوا، تو آپ دیکھ رہے ہیں دریا میں غرق ہونا یعنی فرعون کی طرف، اور فرعون دریا میں تو غرق نہیں ہوا بلکہ وہ پانی میں غرق ہوا، تو یہ بھی مجاز مرسل کی مثال ہے، یعنی دریا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ظرف ہے، ایک جگہ ہے، اور وہاں پر فرعون غرق ہوا پانی میں، اس سے مراد ہے
یعنی مظروف، وہاں پر جو پانی ہے، جیسے ہم اردو میں یوں کہیں کہ نہر یا ندی وہ بہتی ہے، تو ندی کا بہنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ پانی کا تعلق ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریا، اچھا تو یہاں پر دریا سے مراد پانی ہے۔ اور ابھی اس سال یعنی آج جو ہمارے ہاں تاریخ ہے، تو آج تاریخ تو میں بورڈ پہ لکھ نہیں رہا ہوں، لیکن آج 6 مارچ اور 2024 ہے۔ تو یوں سمجھے کہ 2-3 دن پہلے پشاور بورڈ کا پیپر ہوا اردو کا، اور اس میں اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک جملہ تھا کہ فرعون دریا میں لشکر کے ساتھ غرق ہوا یا ڈوب گیا، تو دریا سے مراد پھر وہاں پر کیا ہے، وہ یہ مجاز مرسل ہے۔ بہرحال یہاں پہ آج جائیں مزید، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ظرف اور مظروف کا تعلق۔ مطلب ہے مجاز مرسل میں ظرف بول کر مظروف مراد لینا، یعنی وہ لفظ جو ظرف کے لیے بنا ہو۔ ظرف یہاں پر آپ دیکھیں، ظرف یعنی برتن کے لیے جو لفظ وضع کے معنی ہے بنایا گیا ہو، اس لفظ کے معنی ہے، یعنی اس ظرف کو مظروف کا معنی ہے، یعنی برتن میں موجود چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ یہاں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر حمزہ نہیں ہے، اور یہ درست املا ہے۔ یہاں پر بھی حمزہ آپ کو یہاں پر بھی موجود نہیں، تو درست املا میں یہ ہے کہ جہاں پر یہ سے پہلے اگر زیر والا حرف آ جائے تو وہاں پر حمزہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے لیے، دیے، کیے، اس کے اوپر حمزہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں۔ مجاز مرسل میں ظرف بول کر مظروف مراد لینا، اس کی چند مثالیں ہیں۔ مثال نمبر 1 آپ دیکھیں تو بہت پیاری مثال ہے۔ علی نے مہمان کو بوتل پلائی۔ اب بوتل تو نہیں پلائی، بوتل سے مراد ہے یعنی بوتل کے اندر جو مظروف ہے۔ بوتل کیا ہے؟ بوتل ہمارے پاس ہے ظرف، اور اس سے مراد ہے مشروب یا شربت۔ یہ جو شربت ہے، یہ در حقیقت ہمارے پاس شربت کیا ہے؟ مظروف برتن کے اندر، یعنی جہاں پر کوئی بھی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہو جائے اور اس لفظ کے درمیان یعنی اس کے معنوں کے درمیان جو لفظ استعمال ہو جائیں، اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں ظرف اور مظروف کا تعلق پایا جائے تو اسے پھر ہم مجاز مرسل کہیں گے۔ اس مثال میں ظرف آپ دیکھ رہے ہیں، مثال نمبر 1 میں ظرف کے معنی ہے یعنی بوتل، بول کر مراد مظروف ہے، مظروف کے معنی ہے یعنی شربت ہے۔ تو نہایت آسان ہے، ظرف اور مظروف۔ ظرف کے معنی ہے برتن اور مظروف کے معنی ہے کیا؟ یعنی شربت۔ جیسے میں نے مہمان کو 2 پیالی پلائی، تو پیالی سے مراد چائے ہے، پیالی تو پینے کی چیز نہیں ہے، اور اس میں تشبیہ کا تعلق بھی موجود نہیں کہ چائے پیالی کی طرح ہے یا پیالی چائے کی طرح ہے یا بوتل شربت کی طرح ہے، شربت بوتل کی طرح ہے، تو اس میں کوئی تشبیہ کا تعلق موجود نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں مثال نمبر 2 بھی آپ دیکھیں، بہت پیاری مثال ہے۔ مہمان نے میزبان سے، مہمان تو آپ سمجھتے ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے مسافر، اور میزبان بھی آپ جانتے ہیں کہ گھر کا یعنی مکان کا جو مکین ہوتا ہے تو اسے یا گھر کا فرد اسے میزبان کہا جاتا ہے، اور مہمان اللہ کی رحمت ہے، تو یہ میزبان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اور مہمان بھی اگر ایسا ہو جیسا یہاں پر موجود ہے مثال میں، مہمان نے میزبان سے کہا، کیا کہا؟ گھر میں جو بھی پکا ہو 1 پلیٹ لے آئیں، یعنی وہ زیادہ بڑا سیدھا سادہ آدمی ہے اور بڑا مخلص انسان ہے، کھانے کا بھوکا نہیں ہے، بلکہ وہ دوستی، محبت، اخوت، بھائی چارے کا جذبہ ہے، تو یہی وہ چیز ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں جو بھی پکا ہو 1 پلیٹ، تو یہاں پہ جو پلیٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، پلیٹ کے معنی ہے یہ ایک برتن ہے،
इस प्लेट यानी इस मिसाल में ज़र्फ यानी प्लेट बोलकर मुराद क्या है? मजरूफ। मजरूफ के मानी है सालन, तो यानी प्लेट में मौजूद सालन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस मिसाल में भी आप देखें तो हम यूं नहीं कह सकते कि सालन प्लेट की तरह है या प्लेट सालन की तरह है। यहाँ पे तशबीह तो बनती नहीं है, यानी कोई करीना है नहीं तशबीह का। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? अगर कोई लफ्ज मजाजी मानों में इस्तेमाल हो जाए और उसमें ज़र्फ और मजरूफ का ताल्लुक मौजूद हो तो उसे हम, और तशबीह का ताल्लुक ना हो, तो तशबीह के अलावा कोई भी ताल्लुक मौजूद हो तो उसे फिर हम मजाज मुरसल में शुमार करेंगे। यहां पर मिसाल नंबर 3 भी आप देखें, फव्वारा उबल रहा है। फव्वारा अगर देखा जाए तो इस मिसाल में ज़र्फ बोलकर यानी फव्वारा बोलकर ज़र्फ है, वो पौधों को पानी देने वाला जालीदार बर्तन है जिसके जरिए से हम पौधों को पानी देते हैं ताकि तेज पानी ना जाए और पौधों की जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। तो फिर हम कहते हैं कि वो किसके जरिए से? वो फव्वारे के जरिए से पानी दे। तो यहां पर इस मिसाल में फव्वारा उबल रहा है, तो फव्वारे से मुराद क्या है? फव्वारे के अंदर, फव्वारा तो एक ज़र्फ है, इसके अंदर क्या है? पानी, मुराद पानी है। फव्वारा तो आप देख रहे हैं बेजान चीज है वो तो, और मुराद क्या है? मजरूफ। मजरूफ इसके अंदर क्या है? फव्वारे के अंदर वो पानी उबल रहा है। इसी तरह एक मिसाल और भी है, और तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बाली जिब्रील में फरमाते हैं कि तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों का न शिकायत जमाना। इसमें आप देख रहे हैं कि ज़र्फ, अच्छा, जहां तक ज़र्फ का ताल्लुक है ना, ज़र्फ, तो ज़र्फ अगर इल्म नहवो की जुबान यानी सर्फ इल्म, यानी यूं समझे कि अगर हम इसमें ज़र्फ को सर्फ व नहवो यानी कवायद की जुबान में हम इसको देखें तो यानी ग्रामर की जुबान में, तो फिर इससे मुराद क्या है? ये भी जरा देखिए कि मेरे पास हैं इसमें ज़र्फ, तो इसमें ज़र्फ किसको जाहिर करता है? 2 चीजों को, या तो वक्त को जाहिर करता है और या फिर वक्त की बजाय किसको जाहिर करता है? जगह। यानी हमें मालूम हुआ कि वक्त को भी ज़र्फ हम कहेंगे और इसके अलावा जगह को भी हम ज़र्फ कहेंगे। यहां पे आप देखें कि यहां है ज़माना, तो ज़माना भी हमारे पास क्या है? ज़र्फ है, इसमें ज़र्फ है। ये इंशाल्लाह फिर हम मजीद इसमें मारिफा और इसमें नकिरा, फिर उसकी अक़साम हम पढ़ेंगे, तो ये भी इसमें नकिरा की एक किस्म है और फिर इंशाल्लाह वजाहत के साथ पढ़ेंगे। यहां पर ज़माना के मानी है वक्त, लेकिन यहां मुराद इससे क्या है? ज़माने से मुराद है ज़माने में रहने वाले लोग मुराद हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पर ज़माना भी मजाज मुरसल है, और आप देख रहे हैं फव्वारा भी मजाज मुरसल के मानों में इस्तेमाल हुआ, और इस मिसाल में प्लेट आप देख रहे हैं, और इसी तरह आप बोतल देख रहे हैं, तो ये भी मजाज मुरसल के मानों में। इसी तरह बाजार आप देखें, इसी तरह दरिया भी मजाज मुरसल के मानों में इस्तेमाल हुआ, और इसी तरह ये बोतल है, ये भी, या चाय का लफ्ज है, ये भी मजाज मुरसल के मानों में इस्तेमाल हुआ। और इंशाल्लाह आइंदा हमारी क्लास जो होगी वो फिर हम, यानी आज की जो क्लास है वो ज़र्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेने पर मुश्तमिल थी, और हमारी तमाम ये मिसालें जो आप देख रहे हैं, यानी इन मिसालों में आप देखें तो मिसाल नंबर 3 ये तो नसर में है, और यहां पर आप देखें तो ये मिसाल नंबर 4 है। लेकिन अगर ये भी आप देखें तो ये भी हमारे पास एक मिसाल है, मिसाल नंबर 5 को भी आप देखें तो ये 5 मिसालें आपके पास मौजूद हैं, और आप इनको तवज्जो से पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल चीज नहीं है।
کہ سمجھ میں نہ آئے۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، اردو کا خادم، اجازت کا طلبگار، اور آخر میں پھر یہی درخواست، یہی التجا ہے کہ اردو کی خدمت میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور یہی تو علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، تو دوسروں کے کام آ جائیں، آپ میرے کام آئیں، اردو کی خدمت میں میرا ساتھ دیں۔ یہ یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور لنک کٹ کاپی پیسٹ کے ذریعے سے تمام احباب تک آپ پہنچائیں یہ اردو کی دعوت، یہ خوشبو، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو۔ اور جہاں کہیں ہمارے رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تقوی نیک کاموں میں تعاون کرنا، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی قوم، ہماری قومی زبان، ہماری پہچان ہے اردو، تو اس عظیم اردو کی خدمت میں آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔ یار زندہ، صحبت باقی، خدا حافظ۔